سرکار کا جو ہے یہ 5واں مقالہ ہے۔ اس سے پہلے 4 گوش گزار کر دیا تھا آپ لوگوں کے۔ اب یہ بالکل مختصر سا ہے اور بڑا پیارا ہے۔ اب اس میں پیرانے پیر سرکار دنیا کا حال اور اس سے عدم التفات کی ترغیب دے رہے ہیں، یعنی اس سے دور ہونے کی ترغیب دے رہے ہیں کہ دنیا کیا ہے اور یہ دنیا سے تمہارے لیے دوری کیوں ضروری ہے۔ اس بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ جب تم دنیا کو اس کی زینت، اس کی بات جھوٹ اور اس کے ناچیز اسباب، مکر، فریب، یعنی کہ ان سے لوگوں کے دلوں کا شکار جو اپنی فریب سے، اپنے مکر سے لوگوں کے دلوں کا شکار کرتی ہے اور لوگوں کو جو ہے غفلت میں رکھتی ہے ہمیشہ، بلے اور اس کے بظاہر نرم اور نازک اور باطن، اور جو باطن جو ہے اس کا جو اصل ہے وہ سخت اور درست ہے، ایسے لوگوں سے جو فریب میں رکھنا ہے۔ تو دراصل دنیا کا کام کیا ہے کہ دنیا ہمیشہ جو ہے، جو دنیا میں اپنے سے آپ کو اپنے طرف کھینچ لے کے، ہمیشہ یہ رنگ برنگی چیزیں دکھا کے، اس سے آپ کو مانوس کر کے آپ کو آخرت سے ہمیشہ دور رکھتی دنیا کی محبت میں سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہمارا کہ ہم دنیا کی محبت میں ہم آخرت کو بھول جاتے۔ آخرت یہ دنیا کا سب سے بڑا عذاب ہے ہمارے اوپر، یہ اس کا مکر اور اس کا فریب، اس کی جو چال ہے۔ اسی لیے مولا کائنات فرمائے کہ میں دنیا کو 3 طلاق دے دیا بولے، تو اسی لیے یہ دنیا میرے کو کبھی قریب آ ہی نہیں سکتی میرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ اب دنیا اگر اتنی بری چیز ہے تو پھر ہم آئے کو دنیا میں، ہمارے کو لایا کو گیا، پھر یہ اتنے تمام دلچسپی کے نظارے کو دیے گئے، یہ ہمارے کو یہ اولاد، یہ دھن، یہ دولت، یہ تمام چیزوں میں کو جو ہے ہمارے کو مشغول کر دیا گیا۔ اب یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا، تو نہیں، اس کے اوپر یہ ہے کہ دنیا کیا ہے؟ بولے دراصل دنیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھولنے کا نام دنیا ہے۔ اللہ کو بھولنے کا نام دنیا ہے۔ یہ بیوی، بچے، کپڑا لتا، زیور، سونا چاندی، یہ دولت، گھر، یہ دنیا نہیں ہے، یہ دنیا نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا ہے۔ ان کی محبت میں کھو کے خدا کو بھولنا دنیا ہے، ان کی محبت میں مشغول ہو جانا اور خدا تعالیٰ کو بھولنا یہ دنیا ہے۔ اسی لیے جب دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں 2 جگہ فرمایا، ایک جگہ فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے تمہارے لیے المال والبنون، یعنی تمہاری بیوی، تمہاری دولت، تمہارے بیوی بچے، زینت الحیات الدنیا، کہ تمہاری دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ پھر ایک جگہ فرمایا المال والبنون فتنۃ الحیات الدنیا، یہ تمہارے لیے فتنہ ہے۔ بڑی بات ہے، کلام باری تعالیٰ ہے، قرآن پاک میں ایک جگہ فرما رہا ہے کہ یہ دنیا، یہ بیوی بچے مال دولت زینت ہے، پھر ایک جگہ فرما رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں فتنہ ہیں۔ تو کیسا سمجھنا اس کو؟ بولا کہ جو مال و دولت، جو بیوی بچے اللہ تعالیٰ کی یاد میں رکاوٹ نہیں بنتے، وہ زینت ہے۔ جو دولت، جو بیوی بچے، جو یہ تمام چیزیں اگر اللہ تعالیٰ کی یاد میں رکاوٹ بنتے، وہ فتنہ ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ تجربے کی بات بتا رہا ہوں کہ ایک شخص ہے صبح سے لے کے شام تک محنت کرتا، تو 500,000 روپے بڑے مشکل سے کماتا۔ ایک شخص ہے ایک ٹیلی فون پہ ایک ڈیل کر کے 5 لاکھ کماتا۔
تو اب کیا پتہ چلا؟ تو یہ عطا ہے اللہ تعالیٰ. ایک شخص پوری زندگی کوشش کرتا ہے کہ میرا بچہ حافظ قرآن ہو، وہ پٹا محلے کا سب سے بڑا روڑی نکلتا. ایک اٹی پہ چھوڑ دیتا، انہیں حافظ قرآن عالم دین بھی ہو جاتا. تو بولے یہ اللہ تعالیٰ کی کرم، اس کا فضل ہے. اصل مقصد کیا ہے کہ ہم کسی طریقے بھی کوئی بھی ہو، ہم اللہ کی یاد ہمارے کو غافل نہ کرے. اس کی بہت اچھی مثال خود پیران پیر سرکار کے ایک واقعے سے ہے کہ آپ تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا، آگے بولا یا پیر وہ جو کشتی میں آپ کا سامان آ رہا تھا وہ کشتی ڈوب گئی. الحمدللہ. پھر آگے بولا یعنی وہ اطلاع غلط تھی، وہ جو کشتی ڈوبی وہ دوسروں کی تھی، آپ کی کشتی صحیح سلامت ہے. الحمدللہ. نقصان پہ بھی الحمدللہ، فائدے پہ بھی الحمدللہ. تو بولے حضور ایسا؟ تو بولے دیکھو جب تم میرے کو نقصان کی اطلاع دیے تو میں دیکھا کیا نقصان کے خوف سے اللہ تعالیٰ سے میری دوری ہوئی کیا؟ بولے نہیں، میرا ربط میرے مولا سے ویسی تھا تو اس پہ میں اللہ کا شکر بجا لایا. خوشی کی وجہ سے میں خدا سے دور ہوا کیا؟ نہیں. تو یہ ہے اصل دنیا داری کہ دنیا میں رہو. دنیا اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے نعمت ہے اور ہمارے لیے یہ امتحان کی جگہ ہے. تو اب ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم کو امتحان میں پاس ہو کے جانا ہے. تو پاس ہونا کیا ہے؟ تو بولے کہ ہم کو کہاں سے بھیجا تو؟ جنت سے. ہم پیدا کہاں ہوئے تھے؟ جنت میں. ہمارے باپ آدم جنت میں پیدا ہوئے نا، وہیں بنایا نا ان کو. وہیں انسان پھونک کے آدمی بنا کے، انسان بنا کے فرشتوں کو سجدہ وہیں کروایا تھا نا. اس کے بعد میں ان کو بولا دنیا میں جاؤ. تو مطلب یہ ہے کہ میں جس طریقے سے تم کو رکھا تم ویسی دنیا میں جائیں گے اور پھر ویسی واپس آئیں گے تو تمہاری یہی مقام پہ آنا ہے، کیونکہ تمہاری اصل یہ ہے. اگر تم میرے خلاف جاؤ گے، میری بات نہیں مانیں گے تو پھر تمہارے کو وہ میں دوسری طرف بھیجوں گا. ہاں، ورنہ تمہارے اس لیے کہ جیسے خود قرآن شریف میں جیسے وہ والتین کی آیت ہے، اس میں صاف ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے اپنی تقویم میں، ہماری تخلیق میں سب سے بہتر انسان بنائے. ثم رددناہ اسفل سافلین. پھر ان کو ہم نیچے سے نیچی جگہ پہ پھینک دیے، یعنی زمین پہ اتار دیے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. اور جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح نیک اعمال کریں گے تو جہاں سے گئے تھے وہاں پہ آئیں گے. اگر ہماری بات نہیں سنیں گے تم ہمارے دشمن کی باتوں میں، تو یہ دنیا کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے ایک امتحان ہے، یہ آزمائش کا جگہ ہے. ہم کو اللہ تعالیٰ اس ناز سے بھیجا، اس فخر سے بھیجا کہ یہ میرا بندہ ہے، میں اس کے ساتھ رہتا ہوں، تو یہ میری وفاداری کرے گا، میری بات کرے گا، میری عبادت کرے گا، میرے رسولوں کی عزت کرے گا، میرے کلام کی عزت کرے گا اور میرے حکم پہ چلے گا. یہ اللہ تعالیٰ آپ پہ ناز کر کے، مثال کے طور پہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر پہ کوئی حملہ ہوا تو آپ سب سے زیادہ تگڑے بیٹے کو بولتے جا بیٹے مقابلہ کر، کمزور کو نہیں بھیجتے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اتنا ناز کر کے آپ کو دنیا میں بھیجا کہ میرا یہ بندہ دنیا میں جا کے شیطانی قوتوں سے مقابلہ کر کے برائی کو ختم کر کے پھر میرے پاس ویسے ہی آئیں گا جیسا گیا تھا. تو اگر ہم نہیں جا سکے، یہی دنیا کے فریب میں، مکر و فریب میں ہم جو ہے گرفتار ہو گئے، یہاں کی چکا چوند جو ہے ہمارے کو جو ہے یہاں کی فریب اور یہاں کی جھوٹی جو ہے جو باتوں سے ہمارا دل جو ہے اسی میں گھل مل گیا، تو ہم جو ہے ہمارا حق ادا نہیں کرے.
تو اسی طرف پیرانے پیر سرکار اشارہ کر کے فرمائے کہ دیکھو اگر تم دنیا داروں کے ہاتھوں میں دیکھو، یعنی جو یہ لوگ بچی کنی کرتے ہیں، یہ دنیا کیا ہے، تمہارے کو ہر بری بات کی طرف راغب کرتی ہے، کیونکہ شیطان کا کام ہے۔ دنیا کی محبت کیا ہے؟ دنیا کی محبت یہ ہے کہ وہ تمہارے کو ہمیشہ شیطان جو ہے تم کو جو ہے یعنی جھوٹ، مکر، فریب، ہیلا، ریاکاری، خود نمائی، خود ستائش، خود کی تعریف، حرص، لالچ، یہ تمام بیماریوں میں جو ہے انسان کو جکڑ لیتی ہے۔ تو اب اللہ کا خوف رکھنے والا یہ بیماریوں کو قریب نہیں آنے دیتا۔ تو اب اس کی دور بچنے کی طریقہ کیا ہے؟ تو اب پیرانے پیر سرکار فرمائے کہ دیکھو اگر تم کسی ننگے شخص کو، اگر کسی برہنہ شخص کو تم ضرورت کے واسطے جاتے ہوئے دیکھے تو کیا تم اس کو پسند کرو گے؟ اس لیے کہ انہیں بھی برہنہ ہے اور جس جگہ بیٹھا ہوا وہ بدبو ہے وہاں پہ، تو وہ بدبو وہ آپ کی آنکھوں کو اور آپ کے ناک، یہ تمام کے لیے آپ کو تکلیف دہ ہے، وہ منظر آپ نہیں دیکھ سکتے وہ چیز۔ تو بولے اس طریقے سے دنیا کی طرف دیکھو تم، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس طریقے سے کہ یہ دنیا جو ہے تمہارے لیے یہ ہے کہ جیسے ایک برہنہ شخص غلاظت کرنے کے لیے جا رہا، تو کوئی بھی سمجھدار اور عقل مند آدمی اس کی طرف نہیں دیکھتا۔ یہ پیرانے پیر سرکار مثال دے رہے ہیں آپ کو یہ بات کی۔ تو دنیا سے اتنا ہی لو جو تم کو ضرورت ہے، زیادہ ہے میں بتایا نا، اس کا کرم، اس کا فضل، انہیں جو بھی اس کی سب سے اچھی مثال جو ہے، اور ایک مثال ہے کہ حضرت عبدالرحمن جامی رضی اللہ تعالی عنہ، پوری دنیا میں عاشقان رسول میں بہت بڑا مقام ہے ان کا۔ تو ان کے ابتدائی حالات کی بات بتا رہا ہوں میں آپ سے کہ اب تمام علم و فضل تمام کامل ہو گئے، اور اللہ کے کرم سے جو ہے بہت ناموری ہو گئے علم و فن میں۔ تو خیال آیا کہ چلو کسی پیر کامل کے ہاتھ سے پہ بیعت کیا جائے۔ لوگوں سے دریافت کیے تو پتہ چلا کہ اس وقت بغداد میں حضرت خواجہ عبید اللہ حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بزرگ ہیں اور بہت شان کے ولی ہے، آپ ان سے بیعت کرو۔ بغداد پہنچے تو جب شہر میں داخل ہوئے تو ایک سواری جاری تھی، اب وہ سواری کے ساتھ سونے اور چاندی کی نمائش تھی۔ وہ جو ان کا جو قافلہ تھا، ان کے ہاتھوں میں چاندی کے ڈنڈے، سونے کے پنکھے، بس ایک منظر دیکھ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ تو بس سونے اور چاندی ہے۔ وہ سمجھے کہ خلیفہ کی سواری ہے۔ لوگوں سے پوچھے کہ بھائی کس کی سواری ہے؟ تو بولے یہ خواجہ عبید اللہ احرار ہے۔ بڑے مایوس ہو گئے، بولے کہ یا اللہ اتنی آرزوؤں سے، اتنے ارمانوں سے اتنا لمبا سفر کر کے آیا کہ اتنے اللہ والے کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا، یہ تو انہوں تو دنیا میں مشغول ہے، ان کے پاس تو سونے چاندی کے جو ہے۔ یا بھائی کو اچھا دکھ رہا ہوں گا یہ واقعہ۔ تو تو انہوں تو سونے چاندی میں مصروف ہے، چلو اللہ کی مرضی، اب یہاں سے جو ہے مدینہ شریف کو چلے جاؤں گا۔ گئے کسی مسجد میں سو گئے۔ اب فجر سے پہلے دیکھے کہ کوئی شخص پھٹے پرانے کپڑوں میں مسجد کی موریاں صاف کر رہا۔ ایک دم ان کو ایسا محسوس ہوا کہ ارے کچھ جانی پہچانا ہے۔ تو آنکھ کھل گئی، دیکھے، آنکھوں کو ملے، ذرا غور سے دیکھے تو خواجہ عبید اللہ حرار ہے۔ اللہ اکبر، وہ شان و شوکت، اور یہاں دیکھے تو پھٹے پرانے کپڑوں میں جو ہے مسجد کی موریاں صاف کر رہے ہیں۔ ابھی اسی فکر میں اٹھ کے بیٹھے تھے تو خواجہ عبید اللہ حرار فرمائے کہ بھئی ارادہ اچھا ہے، ہم بھی تمہارے ساتھ رہیں گے۔ یا اللہ، روشن ضمیری کا یہ عالم کہ میں جو دل میں سوچا مدینے کو جاؤں گا تو وہ بھی بیان کر دیے
کہ ارادہ اچھا ہے، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ اب رعب اور دبدبہ ایسا پڑا کہ کچھ بول نہیں سکے۔ جی تو بولے اٹھ، فوراً اٹھ گئے۔ اب دونوں سفر شروع کر دیے۔ اب دن بھر چلتے رہے۔ اب رات میں جس مقام پہ ٹھہرے تو وہاں پہ جو ہے عبد الرحمن جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ حضور وہ آپ کا دبدبہ، آپ کے رعب کی وجہ سے میں کچھ نہیں بول سکا اور فوراً آپ کے ساتھ ہو لیا۔ میرا جو ہے وہ کمبل اور میرا لوٹا اور وہ جو میرا سامان تھا وہ مسجد میں رہ گیا۔ آپ یہاں آرام کریجئے، میں جا کے وہ لے کے آتا ہوں۔ تو بولے عاشق رسول ہے رے، ہاں، رسول اللہ کی محبت کی بات کرتا اور وہ لوٹا اور وہ جو کمل وغیرہ تیرے کو رکاوٹ بن گئے نا بیچ میں، ارے سونے چاندی کے خزانے چھوڑ کے آگے آنا رے، یاد ہی نہیں ہے کچھ۔ بولے اللہ اکبر۔ اب آپ سے تو یہ ہے کہ اتنی دنیا رکھتے ہوئے جب بات آ گئے رسول کریم کی تو سب بھول گئے۔ تو یہ ہے اصل مقصد پیرانے پیر کا آپ کو بولنے کا، کہ دنیا سے جو ہے، دنیا جتنی ضرورت کے حساب سے اللہ دیتا لے لو، مگر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت میں فرق نہ پڑے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں فرق نہ پڑے، تو وہ دنیا آپ کے لیے زینت ہے۔ اسی طرف اشارہ فرمائے کہ یہ دنیا جو ہے آپ کو ہمیشہ اپنی جاذبیت سے، اپنے مکر و فریب سے، اپنی نمائش سے آپ کو ہمیشہ جو ہے آپ کو اپنی طرف مشغول رکھتی اور آخرت کو آپ سے بھلا کے رکھتی۔ اس لیے کہ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو میں جانتا اگر تم جانتے تو زندگی میں کبھی مسکرا نہیں سکتے بولے۔ اگر تم کو آخرت کا منظر تمہارے سامنے اگر آ جائے تو انسان مسکرا نہیں سکتا بولے۔ تو خوف آخرت ہمارے سے چھین لی گئی۔ اب ہمارے کو جو ہے دنیا کی چیزوں میں اتنی لذت ہے کہ اب ملا بھی ہے تو انہیں بولتا 2 رکعت نماز پڑھو، جنت کا سرٹیفکیٹ لے لو میرے سے۔ تو اب لوگ بولتے بھائی یہ اچھا کام ہے، یہ مرشدوں کے پیچھے کہاں جانا، دیوانے دن رات قوالیاں سناتے، تسبیحاں پڑھاتے، سب کرتے، پھر جنت کی بات ہی نہیں کرتے یہ لوگ۔ اب ملا جو ہے آرام سے بولتا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھو، یہ لو جنت میں جاؤ، تو اچھا دکھ رہا چلے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ آخرت کا خوف ہمیشہ طاری رہنا چاہیے۔ تو جب تک آپ کو آخرت کا خوف طاری رہے گا تو آپ کو دنیا کی آپ دنیا کی لذت سے آپ جو ہے اس کے اندر گرفتار نہیں ہوں گے۔ جیسے یہ واقعہ سنایا میں، اس لیے کہ بھئی بے شک سونا ہے، چاندی ہے، گھر ہے، سب ہے اپنی جگہ، رہنے دو، میرے کیا ہے، اس سے میرے کو کیا ہے، میرا معاملہ اصل میرے مالک سے ہے۔ میرے مولا کی یاد میرے دل میں کتنی ہے، میرے مولا کی میں اس کے حبیب سے میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں، کیونکہ تم کو پیدا کیا گیا عبادت کے لیے۔ یہ قرآن ہے، وَمَا خَلَقْنَا الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے نہیں پیدا کیے جن اور انسان کو صرف اس کے وہ ہماری عبادت کرے، یعنی ہم صرف ان کو ہماری عبادت کے لیے پیدا کریں ہم۔ تب کیا مطلب ہے؟ پھر یہ شادی بیاہ کمائی دھمائی یہ سب چھوڑ دینا نہیں۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شریعت سے آپ کو وہ عبادت کا مفہوم سمجھا دیے۔ کیسا؟ شادی کرو، بیوی کا حق ادا کرو، اس کو اکل حلال کھلاؤ، اس کے ساتھ اچھا رویہ کرو، یہ عبادت ہے۔ اپنے بچوں کو اکل حلال کی کمائی کھلاؤ، ان کی اچھی پرورش کرو، یہ عبادت ہے۔ غریب کا پیٹ بھرو، عبادت ہے۔ مسکین کی مدد کرو، عبادت ہے۔ بیمار کی تیمارداری کرو، عبادت ہے۔ عبادت کو اتنا وسیع کر دیا سرکار کہ عبادت کو صرف مسجد کی حد تک محدود نہیں رکھے، بولے کہ حتیٰ کہ فرمائے کہ مسکرا کے بات کرنا بھی تمہارا جو ہے
یعنی یہ عبادت میں شامل ہے کہ اچھی محبت سے مسکرا کے بات کرو. ہمیشہ جو ہے نواب صاحب کے جیسا جو ہے غصے میں نہ کرو. تو یہ تمام چیزیں تو عبادت اتنی شریعت نے ہماری سرکار عبادت کی اتنی لمبی تفہیم کر دی ہے کہ شادی کرو بچے جو، مگر یہ ہے کہ بھائی ہر ایک کی کیوں کہ آپ بچوں کی تربیت یہ ہے کہ بھائی میرا مولا میرے سے خوش ہونا تو تربیت اچھی کریں گے. آپ بیوی سے نرمی سے سلوک پیش کریں گے کیونکہ خدا کی بندی ہے، میں اس پہ سختی کیوں کروں، میں اس کے ساتھ محبت سے پیش آؤں، اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھوں گا. یہی بات ہے کیوں کہ جہاں خدا کا خوف ہے وہاں انسان سدھر جاتا. جہاں خدا کی یاد ہے وہاں انسان کو رہبری نصیب ہوتی. اور اب چونکہ اب یہ خدا کی یاد کا ذریعہ کیا ہے، ہمیشہ جو ہے آخرت کا خیال کہ بھئی ہمارے کو ہماری آخرت ہے، ہمارے کو حساب کتاب دینا ہے. ہمارے رتی برابر مثقال ضرورت خیر یرا و مثقال ضرورت شر یرا، رتی برابر اچھائی اور برائی تمام کا حساب کتاب ہونے والا ہے. تو لہذا جب آپ کو آخرت کا یاد آئیں گی تو خود بخود انسان برائی سے دور ہو جائیں گا، نیکی کی طرف اس کا دل لگیں گا، ہر اچھی بات کی طرف رغبت ہوں گی، بری بات سے جو ہے انہیں دوری اختیار کریں گا. تو یہ جو ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا جو ہے مکر ہوتا انہیں آپ کو آخرت سے دور رکھتی، ہمیشہ اپنے میں الجھا کے رکھتی کہ بھئی یہ بلڈنگ خریدے تو کرایہ دار کا مسئلہ، کرایہ دار گئے تو وہ کم کرائے کا، بس اس میں الجھے ہوئے رہو، آپ اس میں الجھے ہوئے رہو. تو اللہ والے یہ باتوں سے آپ کو منع کرے کہ بھائی نہیں، آپ اس میں مت الجھو، یہ دنیا مکر و فریب ہے، تم اس میں الجھ جائیں گے تو تم خدا سے دوری ہو جائیں گی. تو اسی طرح پیران پیر سرکار ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو ہے آپ جو ہے تو عقل مند آدمی جو ہے ایسی بو سے اپنی آنکھ اور ناک بند کرتا. بدبو سے انسان جو ہے بری جگہ غلط چیز دیکھنے اور غلط بو سونگنے سے انسان کی آنکھوں کو اور ناک کو ٹھنڈک نہیں پہنچتی اس کو. تو بولے تو اس کی اپنی حفاظت کر لے تاکہ تیرے لیے اللہ تعالیٰ آفات دنیا سے نجات مل جائے تیرے کو، اور اللہ تعالیٰ اور تمہاری قسمت تم تک پہنچے، تمہاری قسمت تمہارے تک پہنچتی رہے. تو یہ اب چونکہ پیران پیر سرکار کا ارشاد ہے تو ہمارے لیے تو حدیث و قرآن کے مرتبے کی بات ہے. یہ ہمارے پاس تو پیران پیر کا قول جو ہے کوئی حدیث و قرآن سے کم نہیں ہے، کیونکہ انہوں زندگی میں کبھی کوئی خود فرماتے کہ میں وہ کھانا نہیں کھایا جب تک اللہ تعالیٰ مجھے 70 مرتبہ نہیں کہتا کہ اے عبد القادر کچھ کھا لو، میرے حق کا واسطہ ہے تم کھاؤ. تو میں کھاتا تھا. میں وہ پانی نہیں پیا جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ اے عبد القادر میرا واسطہ حق، میں اپنے حق کا واسطہ دے رہا ہوں تم کو کہ تم پی لو. حتیٰ کہ کپڑا پہننے میں بولتے کہ عبد القادر میں یہ واسطہ دوں کہ تم یہ کپڑا پہنو. تو اب یقینی بات ہے ان کا بولنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ان کی ہر بات اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے. اب ظاہر میں قرآن نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، مگر اگر آپ تمام ان کی زندگی کے واقعات کو دیکھیں گے تو انہوں اللہ کی مرضی کے خلاف کبھی زندگی میں بات بھی نہیں کرے. تو یہ دنیا کے بارے میں ایک مختصر سا مقالہ تھا، اور اس کے اندر جو ہے بہت پیاری بات بتا دی آپ کہ دنیا کی اس کے مکر و فریب سے میں مشغول ہو کے آخرت کو مت بھولو. جب تم آخرت کو یاد رکھو گے، اور میں بیشتر مرتبہ بولا آپ لوگوں سے، اور پھر آج موقع کے حساب سے دہرا دیتا ہوں، اور چونکہ ہم لوگ اپنے غرض اپنی لالچ میں اتنے گرفتار ہے کہ اچھی بات سنتے ہم منڈی ہلاتے، مگر جب عمل کا وقت آتا تو پھر ہمارے دماغ سے وہ باتیں پھسل جاتے، پھر ہمارے کو وہ بات پھر نہیں لگتی، کیونکہ ہم اس کو یاد نہیں رکھنا چاہتے.
اگر یاد رکھنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت بھی آپ کو نصیب ہو جاتی ہے۔ اب میں جو میری طریقے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اور میرے کو یقین ہے کہ بات آپ تک پہنچ جائیں گی، اور انشاءاللہ آپ دعا بھی دیں گے میرے واسطے، کہ آخرت کو سمجھنے کا بہترین طریقہ بتاتا ہوں میں۔ بات کیا ہے، آخرت ہمارے کو معلوم نہیں، بولے کہ بھائی ایسا ہوتا، ایسا ہوں گا، ایسا ہوں گا، ایسا ہوں گا۔ تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتے تو اس کی طاقت سے واقف نہیں ہے۔ سنیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے، حدیث میں لکھا ہوا ہے، بزرگاں بولے، مولوی صاحب تقریر کرے، مرشد بولے، کیا بولے، تو اللہ ایک ہے، اللہ بڑا ہے۔ سنیں، جانے کیا؟ جانتے تو معاملہ الگ ہو جاتا نا۔ تو ہم صرف سننے ہیں۔ اسی طریقے سے آخرت میں ہو، ایسا ہوتا کرتے، وہ میزان ہے، وہ پل صراط ہے، وہ حساب کتاب ہے، وہ دوزخ ہے، یہ سنے ہوئے ہے۔ تو ہمارے پاس کیا ہے کہ ایک وہ انگریزی میں کہا فیری ٹیل، کیا بولتے ہیں اردو میں فیری ٹیل کو؟ یعنی کہانی ہے۔ کہانی تو ہمارے پاس ایک کہانی کے طور پہ ہم لوگ سن لیتے آخرت کے بارے میں، یقین نہیں کرتے، یقین نہیں رکھتے ہم۔ وہی ہمارے لیے خسارہ ہے، وہی ہمارے لیے نقصان کا سبب ہو رہا۔ اب کیونکہ دیکھے نہیں تو یقین کیسا آتا؟ تو کم سے کم اس کو سمجھنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ آپ نکال سکتے ہیں، کیونکہ بھئی اللہ کا کلام ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات ہیں، تو اس کے حق ہونے میں تو ہم کو شک نہیں ہے۔ اگر سمجھ میں نہیں آ رہی تو کیسا سمجھنا؟ تو اس کا بہترین طریقہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ آخرت کی حقیقت کیا ہے، آخرت کی سچائی کیسا سمجھ سکتے ہیں ہم۔ تو بڑا آسان طریقہ بتا رہا ہوں۔ اب آپ اٹھے، بھوک لگی، دیکھے نہ روٹی ہے، نہ چاول ہے، نہ آٹا ہے، نہ دال ہے، نہ چائے پیں گے بولے تو نہ پتی ہے، نہ دودھ ہے، نہ شکر ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیب میں ہاتھ ڈالے تو وہ بھی خالی ہے، کچھ نہیں ہے۔ بھوک اپنی جگہ ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پینے کو کچھ ہے، بس بیٹھے ہوئے انتظار کرتے ہوئے کیا ہوں گا، کیسا ہوں گا۔ اب اس وقت پہ آپ کا ایک عزیز دوست آ گیا، بولا ارے کیا حال ہے بھائی؟ بولے حالت بری ہے، بہت حالت بری ہے بھائی، کچھ بھی نہیں کھایا صبح سے۔ ہاں، بولے نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پیسے ہے جیب میں۔ اب وہ آپ کا دوست بولا کہ بھائی ارے بھائی تم ایسے وقت میں بولے، میں بھی اس وقت میرے جیب میں کچھ بھی نہیں ہے، مگر میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ صبح میں فجر کو میں آپ کو 1,00,000 روپے لا کے دیتا ہوں۔ اب آپ بتائیے کہ وہ اس کے وعدے کے اوپر آپ فجر صبح تک پانی پی کے جی سکتے یا نہیں جی سکتے؟ جبکہ آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ انہیں صبح تک زندہ رہتا یا مر جاتا۔ مگر ایک دوست ہے تو آپ کو ایک بھروسہ ہو گیا کہ انہیں جو ہے بس تھوڑے گھنٹوں کی بات ہے نا بھائی، اب تھوڑے گھنٹے گزر کے بعد میں صبح میں اتنے پیسے آ جائے تو ماشاءاللہ پورا کچن جو ہے غلے سے بھر جاتا، پھر جیب میں بھی اتنے پیسے آ جاتے میرے۔ آپ سکون سے پانی پی کے انتظار کرتے رہتے۔ تو بھائی وہ دوست کے وعدے کو خدا کا آخرت کا وعدہ کیوں نہیں سمجھتے بھائی؟ جو دوست کے وعدے پہ اتنا بھروسہ کرے تو آخرت کے وعدے کو بھی اللہ تعالیٰ کا وہی وعدہ سمجھو کہ میرے بندے تیرے اعمال ہوں گے تو میں تیرے کو یہ دوں گا، کیا کیا نعمتوں کا وعدہ کرا اللہ تعالیٰ۔ تو پھر آپ کو جو ہے پھر گناہ ہوں گے تو عذاب ہوں گا، تو بات سمجھ میں آ جاتی۔ تو دنیا سے محبت کرنے کی تلقین، محبت مت کرو بول رہے ہیں، دنیا میں رہو، دنیا سے جو ضروریات ہے آپ کے
حسب استطاعت جو آپ کی جو جتنی ضرورت ہے اس کے اوپر کرو، اور زیادہ اپنا وقت اپنے مالک کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ وہ تمہارا خالق ہے، وہ تمہارا زیادہ حقدار ہے، ہر چیز سے زیادہ حق اس کا ہے تمہارے پہ، تو اس کی طرف توجہ زیادہ رکھو، دنیا سے منہ مت موڑو، رہو آرام سے رہو، شادی کرو، بچے جنو، بلڈنگ بناؤ، کھاؤ پیو، سب کچھ کرو، مگر تیری یاد کے ساتھ، تیرے کو نہیں بھولوں گا، تو وہ عین دین ہے، وہ عین دین ہے۔ اس لیے بھائی آپ بھیجے دنیا میں، اب یہ تمام یہ بھوک یہ پیاس یہ سب میرے ساتھ لگائے ہوئے ہے، تو اس کی تکمیل کے لیے میں دنیا کو استعمال کر رہا ہوں۔ اس سے ہٹ کے میرا دنیا سے تعلق اتنا ہی ہے کہ میرے کو بس تیری یاد کرنا ہے، اور جب میں تیرے پاس آؤں تو تیرے سامنے میرے کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہ پڑے۔ وہاں جاؤں گا، وہاں پہ آنکھ ملانے کی ضرورت نہیں رہیں گی، تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا نا۔ اپنوں کے سامنے شرمندہ ہونا بہت برا لگتا ہے انسان کو، غیروں سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا نا تاج بھائی، اپنوں کے سامنے کتنی شرمندگی ہوتی، تو اب اللہ سے بڑا اپنا کون ہے؟ تو وہ تلقین ہے، پیرانے پیر سرکار یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا کو اس طریقے سے دیکھو کہ یہ دنیا تمہارے لیے، یہ دنیا کی جو مکر و فریب ہے، جو لذتیں ہیں، یہ تمہارے لیے صرف اور دھوکہ ہے، فریب ہے، یہ ایک بدبو ہے، اور تمہاری آنکھوں کو تمہاری ناک کو سوائے اس سے نقصان پہنچنے والا ہے۔ تو حسب ضرورت جو ہے تو اور عطا ہے اس کی، وہ بے شک کیا میرے کو مگر میں یہ عطا کی وجہ سے میں تیرے سے دور نہیں ہو سکتا، کیوں کہ تیری محبت ہر عطا سے اچھی عطا ہے، اور وہ باقی رہنے والی عطا ہے۔ یہ تمام چیزیں دنیا کے میرے ساتھ ختم ہو جانے والی ہے، مگر ایک تیری محبت جو ہے وہ میرے ساتھ ہر لمحے میرے ساتھ آنے والی چیز ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آج کی گفتگو یہیں ختم کر دیں گے۔